اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت بیان کی گئی اور اس کا ہدایت نامہ ہونا بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ اس ہدایت نامے سے فیض یاب کون لوگ ہوں گے، ان کی صفات کیا ہیں، متقی لوگ۔ اب ان دو آیات کے اندر ایسے بدبختوں کا تذکرہ ہے کہ جو اس سے فیض یاب نہیں ہو سکے اور سعادت مندی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ حق کے مخالفت کرتے رہے، جانتے بوجھتے ضد اور عناد کے اوپر اڑے رہے، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر قبول حق کی استعداد کمزور ہو جائے گی اور پھر دنیا سے اسی کفر کے اوپر جو ہے نا وہ زندگی گزارتے ہوئے چلے جائیں گے، حق قبول کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوگی۔ دو آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، سواء علیہم، ان کے حق کے اندر برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں ضد اور عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اور انہوں نے حق کی طرف نہ غور کیا، نہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ سوچنے کے لیے، نہ سمجھنے کے لیے، تو ان کی استعداد اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ حضور علیہ السلام جیسے ہادی اعظم بھی ان کو سمجھائیں، عاقبت سے ڈرائیں، تو بھی ان کے حق کے اندر یہ چیز فائدہ مند نہیں ہوگی۔ کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ رب العزت یہ ان لوگوں کے متعلق خبر دے رہی ہیں جن کا اللہ کی ذات کو پتہ تھا کہ ان کا خاتمہ کفر کے اوپر ہونا ہے، بڑی توبہ اور محنت کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ یوں سمجھیں کہ ایک خبیر مطلق خبر دے رہا ہے اپنے محبوب کو، ایک عالم کل ہستی اپنے علم کی بنیاد سے دوسرے کو بتا رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے خبر دینے سے ہی، اللہ رب العزت کے بتانے سے ہی ان کا خاتمہ کفر پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت خبر دے رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں۔ جس کو سادہ لفظوں میں سمجھ لیں کہ ایک ڈاکٹر یا معالج یا طبیب جب اپنے مریض کی حالت دیکھتا ہے اور اس کی بد پرہیزی دیکھتا ہے، تو اس کی بد پرہیزی اور بار بار کے اس کو پرہیز بتانے کے باوجود جب وہ پرہیز نہیں کرتا اور بد پرہیزی کے اوپر ہی تلا رہتا ہے، تو پھر طبیب حاذق اور معالج یہی کہتا ہے کہ یہ تندرست ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب ڈاکٹر نے خبر دے دی ہے تو اس وجہ سے اب اس کو شفا نہیں ملنی، بھی اس کی بار بار کی حالت کو دیکھ کر، بد پرہیزی کو دیکھ کر طبیب نے یہ خبر دی۔ یا جس طریقے سے ایک نافرمان بچہ ہے، اس کو پنجابی میں سمجھ لیں سادہ سے، کہ کوئی اس بچے کو سمجھا رہا ہو تو بچے کا باپ کو کہے کہ اے سدھر نالا نہیں ہے گا، اینو جنہ سمجھا لا اے سدھر نالا نہیں، تو کیا مطلب ہے؟ باپ اس کی حالت دیکھ چکا ہے نا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی اس پر زور لگا لیں گے انہیں نہیں سدھرنا،
یہاں اللہ رب العزت بعینی ہی یہی خبر دے رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جتنی بھی محنت ان پر کر لیں گے ایمان لانے والے نہیں، تو ان کے کفر اور ان کی بد کرداری اور حق سے بار بار اعراض کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ خبر دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے خبر دے دی ہے تو اس وجہ سے اب وہ کفر پر مریں گے، نہیں، ان کی حالت کے پیش نظر اللہ رب العزت ان کا مستقبل بتا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی خبر میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ عام انسان تو ایک اندازہ لگا کر خبر دیتا ہے تو اس میں غلطی کا امکان ہے، لیکن اللہ رب العزت جو خبر دے رہے ہیں اس میں غلطی کا امکان ہے، تو اس وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ خبر دے رہے ہیں۔ اور ساتھ حضور کو یہ کہا جا رہا ہے، ایک عام مبلغ جب تبلیغ کرتا ہے یا ایک عام مسلم جب اصلاح کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام بھی ہادی اعظم ہیں، آپ تو مبلغ اعظم ہیں، تو آپ بھی اپنی دھن کے بڑے پکے تھے۔ آپ کی کوشش بھی یہی تھی کہ کس طریقے سے سارے کے سارے کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آ جائیں، جہنم کے رستے سے بچ کر جنت کی طرف آ جائیں۔ اللہ رب العزت یہاں آپ کو مطلع کر رہے ہیں کہ سارے ایسے نہیں ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ ان کی وجہ سے غم زدہ نہ ہو جائیے گا۔ ان کے حق کے اندر آپ کی تبلیغ غیر مؤثر ہے، لیکن آپ کو تبلیغ فائدہ دے دے گی۔ آپ کا جو اجر و ثواب ہے، آپ کی محنت کے اوپر اللہ رب العزت نے جو انعامات اور فیوز ربانی دینے ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ ان کے حق کے اندر یہ برابر ہے، لیکن آپ کے حق کے اندر آپ کی تبلیغ، آپ کی محنت اور آپ کی جو کوشش ہے اس کا اللہ رب العزت نتیجہ دیں گے، اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مزید یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ اب ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ کی ذات نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر بھی مہر لگ چکی ہے۔ جب کسی چیز پر مہر لگ چکی ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اندر ہے وہ اندر ہی رہے گی، وہ باہر نہیں آئے گی، اور باہر کی کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوگی، یعنی اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اب ہمارے ان کے دلوں کے اندر کفر رچ بس چکا ہے، اب وہ باہر نہیں آئے گا اور باہر سے ایمان اندر نہیں جائے گا۔ اس طریقے سے مہر بند ہو چکے ہیں ان کے یہ سینے، ان کے دلوں پر اللہ کی ذات نے مہر لگا دیا، ان کی سماعتوں پر مہر لگ چکی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے۔ آنکھوں پر مہر کا تذکرہ نہیں کیا، آنکھوں پر پردے کا تذکرہ کیا، کیونکہ آنکھ صرف سامنے کی طرف دیکھ سکتی ہے، تو بس پردہ آ جائے، پیچھے تو دیکھ نہیں سکتی۔ دل اور کانوں کے لیے مہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ بس اوقات انسان نہ بھی سننا چاہے تو زبردستی کوئی چیز کانوں میں پڑ جاتی ہے، ارادہ نہیں ہوتا، انسان کسی اور کام سے جا رہا ہوتا ہے، کانوں میں کوئی آواز پڑ جاتی ہے تو اس کو فائدہ دے دیتی ہے۔